عامر راہب جس کو پورے مدینے والے چاہتے تھے، وہ راہب کے نام سے مشہور تھا، وہ مکہ بھاگ کر چلا گیا تھا جب حضور آئے تھے مدینے، اور مکہ والوں کو بھڑکا کر کے احد کے میدان میں لایا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں پورا مدینہ میرا، جیسے آج کہتے ہیں فین فالوئنگ ہے، ہاں ایک بات پر سب ٹوٹ پڑیں گے، چلو میں جب جاؤں گا پکاروں گا مدینے والے صاحب محمد کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو عامر راہب آیا میدان میں اور پکارنے لگا، اے مدینے والو دیکھو میں آ گیا، میری تم بڑی عزت کرتے تھے، میری بڑی خاطر تواضع کرتے تھے۔ وہ بابا تھا مدینے کا، لوگ اس کی ارد گرد گھومتے ہی رہتے تھے حضور کے آنے سے پہلے کی بات، اور وہ جلن کے مارے بھاگ کر گیا تھا مکہ سے، مدینے سے۔ اب جب وہ للکارنے لگا تو جانتے ہو جو برسوں سے اس کو راہب کہتے تھے وہ انصار صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں ابو عامر راہب، ابو عامر ہم تجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں، تو فاسق ہے، عدو اللہ ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، ہم اچھی طرح تجھے جانتے ہیں۔ اور جب اس کو سب صحابہ نے للکار دیا تو ایک صحابی آگے بڑھ کر کے آئے، حضرت حنظلہ، کہا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا مجھے اس سے لڑنے کی اجازت دے، میں اس کی گردن مار کے آؤں۔ جانتے ہیں یہ حنظلہ کوئی اور نہیں، اسی ابو عامر کے بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں، جو للکار رہا ہے میدان میں۔ حضور نے اجازت نہیں دی گردن مارنے کی، کہا مناسب نہیں لگتا کہ تم بیٹے ہو اور اپنے باپ کی گردن مار دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، لیکن جب وہ ابو عامر واپس گیا اپنے کفار مکہ کے درمیان، سب اس کے پیچھے پڑ گئے، کہا تو بڑی بڑی باتیں کر کے آیا تھا کہ تجھے دیکھ کر پورے مدینے والے محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہاں تو حال یہ ہے کہ تیرا بیٹا ہی تیری گردن مارنے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے غضب کا جادو کیا ہے محمد نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے عزیزو جادو نہیں، یہی ایمان پلایا ہے میرے آقا نے۔ صحابہ کا یہی تو تھا مسلک، یہی مشرب، یہی اشداء علی الکفار، وہ چاہے کوئی بھی ہو، باپ ہو کہ بیٹا ہو کہ بھائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سخت تھے ان معاملات میں، رحماء بینہم۔ اور آپ کو پتا ہے بدر کے میدان میں اتنے رشتے ہیں، بتائیں تو ایک بڑی طویل داستان ہے۔ ادھر کفار کی طرف ماموں ہے، یہاں صحابہ میں بھانجا ہے، ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے، ادھر بھائی ہے ادھر ایک بھائی ہے، ادھر چاچا ہے ادھر بھتیجا ہے، کتنے معاملے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ادھر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضرت حمزہ یہاں ہیں، اور کفار کی طرف عباس ہیں۔ حضرت حمزہ اور عباس سگے بھائی ہیں۔ حضرت علی کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب، وہ بھی کفار کی طرف سے آئے۔ کتنے رشتے بتائیں آپ کو۔ یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ بعد میں اسلام لائے، ابو جہل حضرت عمر فاروق کا ماموں ہے، ادھر حضرت عمر ابن خطاب ہیں ادھر۔ یہ صحابہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے، انہوں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اگر نسبت مصطفیٰ نہیں ہے تو یہ ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے، کچھ بھی نہیں لگتے۔ اشداء علی الکفار، یہ صفت تھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ سختی کرنے کا مطلب کیا ہے، ہم جہاں رہتے ہیں کفار و مشرکین سے ہمارے معاملات ہیں، آپ تجارت کریں، اخلاق کے ساتھ رہیں، اچھے ویوہار کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے مومنین کو سائیڈ لگا دو اور ان کی طرف نظر بھی نہ کرو، اور تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ نہیں یہ لوگ تو اچھے ہیں، یہ لوگوں کے ہاں یہ معاملہ اچھا ہے۔ میں حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا، میں نے فجر کے درس میں اس کو بیان بھی کیا تھا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اسی لیے کفار و مشرکین کی کسی چیز کو آپ تعریف میں بھی مت لو۔ مکہ مکرمہ میں حج کے دوران ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کرنے کے لیے جہاں لے گئے وہ ایک عالم کی قبر تھی، وہ کھودی گئی، وہ لوگ جانتے تھے اس کو، تو لیکن وہاں وہ عالم نہیں تھا، ایک خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی تھی قبر میں۔ تو حیرت میں آ گئے کہ اس عالم کی قبر میں لڑکی کیسے دفن ہو گئی،
لوگ پریشان تھے، تو اتفاق سے وہاں ایک شخص جو حج پہ آیا تھا وہ لڑکی کو جانتا تھا، کہا یہ ہمارے علاقے کی، وہ جس ملک سے آیا تھا وہ کہتا ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ پوری عیسائی لڑکی تھی، یہ کنورٹ ہوئی تھی، اسلام قبول کی تھی، لیکن اس کا پورا خاندان عیسائی ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور کچھ دنوں پہلے یہ بیمار ہوئی، انتقال کر گئی، اس کو تو وہاں مرتے ہوئے ہم نے دیکھا، یہ یہاں کیسے ہے؟ لوگوں نے کہا تجھے شبہ تو نہیں ہو رہا؟ کہا نہیں، یقین ہے مجھے، پورا کا پورا یقین ہے۔ تو وہاں سب اور بھی دیگر علماء کو سب یہ باتیں پتہ چلی، تو پھر یہ بحث چھڑ گئی، تو پھر یہ عالم کہاں گیا؟ جس کو دفن کیا گیا تھا وہ عالم کہاں گیا؟ تو وہی جو حج پر آیا ہوا شخص تھا، اس نے کہا میں اپنے ملک جاتا ہوں، چند لوگوں کو میرے ساتھ بھیجو، میں اس لڑکی کے گھر والوں سے ملوا دوں گا۔ تو یہ گیا اپنے ملک اور اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس گیا جو عیسائی تھے، کہا کہ تمہاری بیٹی فلاں فلاں کا انتقال ہوا؟ کہا ہاں۔ کہا ہم نے اس کو مکہ مکرمہ کے ایک قبرستان میں دیکھا۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں، ہم نے تو اس کو اچھے آخری رسومات کے ساتھ اچھے طریقے سے دفن کیا اپنے قبرستان۔ تو یہ جو گئے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ چلو تمہاری بیٹی، تمہاری لڑکی کی قبر کھود کر دیکھا جائے، کیا تم نے جو دفن کیا وہ وہی ہے؟ جب وہ لوگ آئے، اصرار